بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ چہارم کے کتاب النکاح میں، اور کتاب النکاح کی انہوں نے کہا تھا کہ چند فصلیں ہیں، جن میں سے آج کا یہ درس 7ویں فصل کا آخری درس ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم 8ویں فصل شروع کریں گے۔ تو 7ویں فصل کس کے بارے میں تھی؟ عیوب و تدلیس کے بارے میں تھی۔ تقریباً عیوب کی بحث اور گفتگو ختم ہو چکی، آج ہم تدلیس کا حکم بیان کریں گے۔ تو اس تدلیس کے حکم میں 2 مسئلے بیان کرتے ہیں۔ اگر شوہر نے یہ نکاح میں شرط کی تھی کہ میں جس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں وہ بنت مہیرہ ہو، یعنی اس کی ماں بھی آزاد ہو، کسی کی کنیز نہ ہو۔ مہیرہ کا مطلب ہے وہ عورت جو صرف اور صرف نکاح کرتے تو حق مہر پہ، جبکہ کنیز بیچاری جو ہے کبھی حق مہر پہ بھی کسی کے لیے حلال ہو جاتی ہے اور کبھی ملکیت کے ذریعے بھی حلال ہوتی ہے۔ تو اس نے شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ بنت مہیرہ نہیں تھی، تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ یہ نکاح ختم کر سکتا ہے، اور اس کو جس نے بھی اس کو بنت مہیرہ کر کے دی اور بنت مہیرہ نہیں تھی، تو یہ ایک قسم کی تدلیس اور فراڈ اور ایک عیب ہے جو انہوں نے چھپایا ہے، تو یہ نکاح ختم کر سکتا ہے۔ اب نکاح ختم کرنے کی 2 صورتیں ہیں، یا دخول سے پہلے ختم کرتا ہے یا دخول کے بعد ختم کرتا ہے۔ اگر دخول سے پہلے ختم کرتا ہے تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ فسخ میں کوئی مہر وغیرہ نہیں ہوتی ہے، تو نتیجے میں بات ختم۔ اور اگر یہ مہر ادا کر چکا ہے تو جس نے اس کے ساتھ تدلیس کی ہے اس سے یہ پیسے لے گا۔ اگر خود بیوی نے کی ہے تو بیوی سے مہر لے گا، اگر کسی اور بندے نے کی ہے تو اس سے مہر لے لے گا۔ اور دوسرا جو آج اسی کا حصہ ہے، اگر مرد نے شادی کرتے وقت شرط لگائی تھی یا شرط کی تھی کہ بھائی یہ لڑکی کنواری ہونی چاہیے۔ اب کنواری کا لفظ میں کہتے ہیں باکرہ، یعنی جس کو پہلے کسی نے ٹچ نہ کیا ہو، اور جس کو کسی نے ٹچ کیا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں سیبہ۔ اس نے کہا تھا کہ یہ باکرہ ہونی چاہیے، شادی کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو باکرہ نہیں تھی، سیبہ تھی، تو اس صورت میں بھی یہ نکاح کو ختم کرنا چاہے تو ختم کر سکتا ہے۔ البتہ پھر نکاح کے ختم کرنے کی وہی 2 صورتیں ہیں کہ دخول سے پہلے ختم کرنا چاہتا ہے یا دخول کے بعد یہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ پھر حق مہر میں بھی وہی مسئلہ ہوگا جو جناب پچھلے بنت مہیرہ والے مسئلے میں جو ہے کیا ہے ہم بیان کر چکے ہیں۔ تو اب ہم چلتے ہیں عبارت کی شرط۔ اب دیکھیں شرط یہ جو ہے کیا ہے مذکر کا صیغہ ہے، تو اس شرط کا فاعل جو ہے کیا ہوگا؟ وہ شوہر۔ اگر شوہر شرط کرتا ہے کونہا کہ بیوی کیا ہونی چاہیے جناب بنت مہیرتن، ایسی عورت کی بیٹی ہو جو مہر لیتی ہو۔ فرماتے ہیں بفتح المیم، مہیرہ کی میم کو فتح دے کے پڑھیں، وکسر الہاء، اور ہا کو کسرہ دے کے پڑھیں، فعیلتن، یہ فعیلتن کے وزن پر ہے، بمعنی مفعولہ، اس کا جو ہے کہ معنی مفعول والے دے گی، یعنی جس کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے مہر پر، جیسے ذبیح بمعنی مذبوح ہے۔ کہتے ہیں بنت مہیرہ کا مطلب ہے بنت حرتن، یہ آزاد عورت کی بیٹی ہو، تن کے ہو بے مہر، وہ آزاد عورت جو مہر پر جو ہے کہ وہ نکاح کرتی ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ، اگرچہ وہ آزاد مُعْتَقَةً، پہلے کسی کی کنیز تھی لیکن اب آزاد ہو چکی ہے، فی اظہر الوجہین، 2 وجہوں میں سے اظہر وجہ یہی ہے کہ بھائی پیدائشی طور پہ آزاد ہونا شرط نہیں ہے، عقد کے وقت اس کا آزاد ہونا ضروری ہے۔ خلاف الامہ، یہ جو آزاد عورت ہے یہ کنیز کے خلاف ہے۔ فإنہا، بتحقیق کنیز، قد توطأ بالملک، کبھی کبھی اس کے ساتھ وطی کی جاتی ہے، کس کے ذریعے؟ ملک کے ذریعے، یعنی جو اس کو خریدتا ہے، اس کا مالک ہوتا ہے، وہ اس کے ساتھ وطی کرتا ہے کیونکہ یہ اس کی ملکیت ہے۔ وَظَہَرَتْ بنت امت، اس نے تو اس کو آزاد کی بیٹی سمجھ کر شادی کیا تھا، شادی کی تھی، لیکن پھر پتہ چلا کہ یہ کسی کنیز کی بیٹی ہے، فَلَّهُ الْفَسْخُ، تو اس شوہر کو نکاح توڑنے کا حق ہے۔ کیوں؟ قضیتاً لشرط، یہ اس کی شرط کی تقاضا ہے، کیونکہ اس نے شرط کی تھی کہ بنت مہیرہ ہونی چاہیے۔ فَإِنْ كَانَ الْفَسْخُ قَبْلَ دُخُول،
اگر یہ فسخ دخول سے پہلے تھا فلا مہر، تو عورت کو کوئی حق مہر نہیں ملے گی. کیوں؟ لما تقدم، اس کا سبب ہم پہلے بیان کر چکے کہ نکاح توڑنے کا سبب خود یہ عورت بنی ہے. وَإِن كَانَ الْفَسْخُ بَعْدَ دخول، لیکن اگر فسخ دخول کے بعد ہے وجب المہر، شوہر پر واجب ہے کہ وہ مہر ادا کرے. لیکن وہ یرجع بالمہر، پھر شوہر یہی مہر اپنی جیب سے نہیں دے گا، دے گا ایک مرتبہ جیب سے، پھر شوہر رجوع کرے گا اس مہر کے بارے میں علی المدلس، اس بندے پر کہ جس نے اس کے ساتھ تدلیس کی ہے. کیوں؟ لغرورہ، اس لیے کہ مدلس نے اس کو دھوکہ دیا ہے. وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ، اگر شوہر نے بنت مہیرہ کی شرط نہیں کی تھی، بل ذکرہ قبل العقد، بلکہ اس نے نکاح سے پہلے کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں بنت مہیرہ سے شادی کروں، لیکن عقد پڑھتے وقت اس چیز کا ذکر نہیں کیا، فلا حکم لہو، تو اس قبل العقد والے ذکر کا کوئی حکم نہیں ہے. ما احتمال ہی، ہاں احتمال ہے کہ قبل العقد والے ذکر پر بھی نکاح توڑ سکتا ہو، کما سلف، جیسے کہ یہ بات جو ہے کیا ہے وہ گزر چکی پچھلے بحث میں، جہاں آزاد سمجھ کر شادی کی پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کنیز ہے. فَإِن كَانَتْ هِيَ الْمُدَلِّسَةُ، تو اگر دھوکہ دینے والی خود یہی عورت ہے، رجع علیہا، تو یہ شخص رجوع کرے گا اس عورت پر بالمسمى، جو مہر معین کی گئی تھی. صرف تھوڑا بہت اس کے پاس حصہ بچے گا، کم از کم جو مہر ہو سکتا ہے کیونکہ دخول کر چکا ہے. الا باقل مہر، ہاں کم مقدار والی مہر میں رجوع نہیں کرے گا. وہ اقل مہر کیا ہے؟ ما یتمول، جو مالیت رکھتی ہو. لأن الوطء المحترم، اس لیے کہ اس نے جو وطی کی ہے وہ حرام تو نہیں ہے، قابل احترام ہے. لا یخلو ان مہر، وہ مہر سے خالی نہیں ہوتی. وحیث ورد النص برجوعہ علی المدلس، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نص وارد ہوئی ہے کہ شوہر رجوع کرے گا دھوکے دینے والے پر. فیقتصر فیما خالف الاصل علی موضع الیقین، پھر اکتفا کیا جائے گا اس مسئلے میں جو اصل کے خلاف ہے موضع یقین پر. تو موضع یقین یہ کہ اگر کوئی اور فراڈ کرے تو وہ ما ذکر، موضع یقین وہی ہے جس کو جو ہے کہ ذکر کیا گیا. یا یوں کہیں کہ موضع یقین یہ ہے کہ کم از کم تھوڑی بہت مہر عورت کو دے دے. وفی المسألۃ وجہان آخران او قولان، اسی مسئلے میں کہ آیا یہ کچھ مہر اس بیوی کے پاس چھوڑے گا یا نہیں چھوڑے گا، دو اور بھی پہلو ہیں، یا کہیں کہ دو اور قول ہیں. احدہما، ان دو، ان المستثنی، وہ چیز جس کو استثناء کیا گیا ہے، اقل مہر امثالہا، وہ یہ ہے کہ اس قسم کی عورتیں، مثلا جس کی عمر 30 سال ہو، ان پڑھ ہو، وہ کم از کم کتنی مہر لیتی ہیں؟ کیوں یہ اتنی مہر کیوں دے گا عقل والی؟ لأن الشوہر قد استوفى منفعت البضع، شوہر نے بضع والی منفعت حاصل کی ہے. فوجب عوض مثلہ، پھر شوہر پر واجب ہے کہ اس قسم کے بضع کا عوض دے، یعنی اس قسم کی عورتوں کے بضع کا کتنا مہر دیا جاتا ہے. الثانی، دوسرا قول، عدم استثناء شیء، بھائی پوری کی پوری مہر واپس لے لے گا، کچھ بھی استثناء نہیں ہے. کیوں؟ عمل بظاہر النصوص سے، ٹھیک ہے، ظاہری نصوص پر عمل کرتے ہوئے کہ دھوکے کی صورت میں یہ پوری مہر لے سکتا ہے. لیکن والمشہور الاول، مشہور نظریہ پہلا ہے کہ یعنی تھوڑی بہت اسے مہر دے دے گا جو اس جیسی عورتیں لیتی ہیں. وَكَذَا يَرْجَعُ بِالْمَهْرِ عَلَى الْمُدَلِّسِ، اب چلتے ہیں اور مسئلے کی طرف. اسی طریقے سے رجوع کرے گا کون؟ شوہر مہر کا مدلس پر. لو ظہرت امتن، اگر خود یہ عورت کنیز نکل پڑی، اوپر والے مسئلے میں تھا کنیز کی بیٹی، یہاں پر یہ کہ یہ خود کنیز نکل پڑی. وَيُمْكِنْ شُمُولُ هَذِهِ، اور ممکن ہے کہ جناب یہ ہماری بحث اس کو بھی شامل ہو جائے بالتکلف. بھائی جب کنیز کی بیٹی پر وہ راضی نہیں ہوتا تو کنیز پر تو بطریقہ اولا راضی نہیں ہو سکے گا. وَتَخْتَصُّ الْأَمَةُ بِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَلِّسَةُ، اور مخصوص ہے کنیز کس حوالے سے کہ جناب اس پر رجوع کرے گا. بِأَنَّ الْكَنِيزَ لَوْ كَانَتْ هِيَ الْمُدَلِّسَةُ، اگر کنیز نے دھوکہ کیا تھا تو اس پر رجوع کرے گا. فَإِنَّمَا يَرْجَعُ، بھائی کنیز تو کسی چیز کی مالک نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں رجوع کرے گا کنیز پر علی تقدیر اتقہا، جب ہم فرض کریں کہ وہ آزاد ہو جائے. وَلَوْ كَانَ الْمُدَلِّسُ مَوْلَاهَا،
اگر دھوکے دینے والا کنیز کا مولا ہے اعتبر تو معتبر ہے، عدم و تلفظ ہی، مولا نے کوئی ایسا لفظ نہ بولا ہو بما یقتضی العتق جو آزادی کا جو ہے کہ تقاضا کرے۔ دیکھیں شریعت کے کتنے الفاظ دقیق ہیں۔ اگر مولا کہتے کہ ہاں بھائی یہ عورت آزاد ہے تم اس کے ساتھ شادی کرو، تو ان الفاظ کہنے کے ساتھ وہ آزاد ہو جائے گی۔ وَإِلَّا یعنی اگر ایسے الفاظ بولے ہیں حکم بحریتہا، حکم لگایا جائے گا کہ یہ کنیز آزاد ہے ظاہراً، ظاہری طور پر، وصح العقد اور یہ عقد بھی صحیح ہے، نتیجے میں اس کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس تدلیس کے دوسرے مسئلے کی طرف چلتے ہیں۔ وَلَتَّهَا بِكْرًا اگر شوہر نے شرط لگائی تھی کہ میری بیوی جو باکرہ ہونی چاہیے، فظہرت سیبن پھر وہ سیکنڈ ہینڈ نکلی، ٹھیک ہے جناب، ڈبہ پیک نہیں تھی، فلہ الفسخ تو شوہر کو جو ہے کہ حق ہے نکاح توڑے، کیوں؟ بے مقتضی شرط، اس لیے کہ اس نے کہا تھا ڈبہ پیک ہونی چاہیے، یہ تو سیکنڈ ہینڈ تھی۔ اذا ثبت البتہ ایک شرط جب ثابت ہو، سب کو ہو اس کا جو ہے کہ سیکنڈ ہینڈ ہونا العقد عقد سے پہلے، اے سبق سیوبت العقد والا، لیکن اگر عقد کے بعد جو ہے کیا ہے جناب وہ شوہر نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اس کو کوئی بیماری ہو گئی جس کی وجہ سے اس کا ڈبہ کھل گیا، والا فقط یمکن تجددہ ممکن ہے کہ اس کا جو ہے کیا ہے وہ سیوبہ ہونا جناب وہ وجود میں آئے، بین العقد والدخول عقد اور دخول کے درمیان، کیسے؟ بنحو الخطوۃ ممکن ہے کہ بیوی شوہر کے پاس آئی، شوہر نے اس کو ورزش کرانا شروع کیے، جیسے عورت نے جو کہ بڑا قدم اٹھایا یا جمپ لگایا تو جناب اس کا پردہ بکارت ٹوٹ گیا۔ والحرقوس یا حرقوس یوں سمجھے کہ ایک مچھر ٹائپ کی جو ہے کیا وہ چیز ہوتی ہے جو عورت کے اس مخصوص جگہ پہ ہوتی ہے، اس کا وہ پردہ کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کی چیز جیسے کھٹمل ٹائپ کی کوئی چیز ہوتی ہے یا ممکن ہے مچھر ٹائپ کی، اس نے اس کا پردہ بکارت توڑ دیا نکاح کے بعد، تو ایسی صورتحال میں وہ نکاح نہیں توڑ سکتا۔ ثم ان فسخ قبل الدخول اگر شوہر نے دخول سے پہلے ہی نکاح توڑ دیا، فلا مہر پھر تو اس کی کوئی مہر نہیں ہے۔ وہ بعد دخول اور اگر دخول کے بعد نکاح توڑتا ہے، فیجب الحل مسمى تو واجب ہے اس عورت کے لیے کہ یہ معین شدہ مہر دے دے، ویرجع الشوہر اور شوہر رجوع کرے گا بہی اس مہر کا علی المدلس جس نے فراڈ کیا ہے، وہ فراڈی کون ہے؟ العاقد جس نے عقد کرایا تھا، کذالک یہ جانتے ہوئے، العالم بحالہا جو علم رکھتا تھا عورت کے حال کا، والا لیکن اگر اس بیچارے کو بھی علم نہیں تھا کہ یہ باکرہ ہے یا باکرہ نہیں ہے، فعلیہا تو شوہر رجوع کرے گا اس عورت پر، لیکن پوری مہر نہیں لے گا، ما استثناء اقل ما یمکن مہر کم از کم اس کے پاس اتنی رقم چھوڑے گا جو مہر ہو سکے اس قسم کی عورتوں کی، کما سبق جیسے کہ یہ بنت مہیرہ میں گزر چکا۔ وکیل والقائل ابن ادریس اور کہا گیا ہے، اور اس قول کا قائل کون ہے؟ ابن ادریس، لا فسخ وہ کہتا بھائی کوئی نکاح نہیں توڑ سکتا ہے، ولیکن ینقص من مہرہا لیکن کم ہوگا اس عورت کی حق مہر سے، بنسبت ما بین مہر البکر و سیب وہ تفاوت جو کنواری اور جو ہے کیا ہے جناب غیر کنواری کے حق مہر میں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر فَإِذَا كَانَ الْمَهْرُ الْمُسَمَّى جب اس عورت کی مہر مسمى و مہر مثلہا اور اس قسم کی جو عام عورتوں کی مہر ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ بکرن باکرہ کی صورت میں 100 درہم یا دینار ہوتی ہے، وسیبن 50 اور جو ہے کیا ہے اگر یہی عورتیں باکرہ نہ ہوں تو ان کی 50 ہے، تو نقص منہم نصف تو کم ہوگی اس مہر سے آدھی رقم، 1 لاکھ تھی تو جناب 50,000 کم ہو جائے، بکرن 200 لیکن اگر اسی عورت کی باکرہ کی صورت میں حق مہر جو ہے وہ 200 ہونی چاہیے، وسیبن 100 اور جب کہ غیر باکرہ ہے تو اس کی 100 ہونی چاہیے، تو اب یہاں پر حق مہر سے 100 کم نہیں کریں گے کیونکہ حق مہر تھی ہی 100، بلکہ 100 جو ہے جناب 200 کا کیا ہے آدھا، تو جتنی بھی حق مہر تھی اگر حق مہر ہی 100 تھی تو اس کا آدھا یعنی 50 کم کرے گا، نقص من المسمى 50 معین رقم میں سے یہ 50 کم کرے گا، کیوں؟ لأنہا اس لیے کہ یہ 50 نسبت ما بینہما 200 اور 100 کے درمیان نسبت یعنی آدھے کی، لا مجموع تفاوت ما بینہما
پورا وہ تفاوت نہیں لے گا جو کہ باقرہ اور سیبہ کے مہر کا ہے. لِأَلَّا، کیوں؟ اگر پورا تفاوت لے تو پھر ڈر ہے یسقط جمیع المسمى کہ کہیں پوری جو ہے کیا ہے حق مہر ہی ختم نہ ہو جائے. کما قرر فی العرش، جیسے کہ یہ عرش جو کہ کتاب متاجر میں آپ پڑھ چکے ہیں، تفاوت بین صحیح والمعیب میں یہ جان چکے ہیں. وَوَجْهُ هَذَا الْقَوْلِ، اس ابن ادریس صاحب کے قول کی دلیل کیا ہے؟ ان رضا بالمہر المعین، بتحقیق راضی ہونا معین مہر پر، انما حصل، بتحقیق یہ رضایت حاصل ہوئی تھی، علی تقدیر اتصاف الزوجہ بالبکارہ، جب یہ بیوی باکرہ ہو، ولم تحصل، بکارت حاصل نہیں ہوئی، الا یا لم تحصل البیوی الا خالیتا عن الوصف، اس بیوی میں وہ وصف والی جو ہے کیا ہے وہ بکارت والی وصف نہیں تھی. فیلزم التفاوت، تو پھر لازمی ہے کہ بیوی والوں کو تفاوت دینا ہوگا. کعرش ما بین کون المبیع صحیحا و معیبا، جیسے بکی ہوئی چیز میں صحیح اور معیب میں جو تفاوت ہوگا تو تفاوت کی نسبت لگائیں گے، تو اس حساب سے وہ نسبت لے لے گا. وَعْلَمْ ان الموجود فی روایت، روایت میں جو چیز موجود ہے وہ یہ ہے، ان صداقہ ینقص، اس عورت کی حق مہر کم ہوگی، بس اس میں زیادہ تفاوت نسبت سنجی کی بات ہی نہیں ہے. فحکم شیخ، تو شیخ توسی نے حکم لگایا ہے، بنقص شیء، کچھ کم کریں گے، من غیر تعیین، اس کچھ میں یہ نہیں کیا کہ پانچواں حصہ چھٹا حصہ. کیوں؟ لِإِطْلَاقِ روایت، یہ کیا ہے وہ مطلق آئی ہے. فاغرب، تو انتہائی غریب نظریہ پیش کیا ہے جناب قطب راوندی نے، فی ان الناقص هو السدس، کہا کہ ہم کم کریں گے مہر کا چھٹا حصہ. کیوں؟ بناء علی ان شیء سدس، وہ کہتے ہیں ہم بنا رکھتے ہیں کہ بھائی شیء چھٹے حصے کو کہتے ہیں. کہاں پر یہ آیا ہے؟ کما ورد فی الوصیت بہی، جیسے کہ وارد ہوا ہے کہ جب کوئی شخص وصیت کرتا ہے شیء کی تو ہم وصی کو چھٹا حصہ دیں گے. وہ قیاس، کہتے ہیں یہ قیاس ہے، علامہ لا یترد، ایسی بات پر جو کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی. یعنی کیا بھائی وصیت کے اس قسم کے واقعات اکا دکا ہوتے ہیں. وَأَنَّ شیخ من کلام شیخ، جبکہ شیء کا شیخ کے کلام سے جو ہے قصد کیا گیا للابہام، تاکہ ہم اس بات کو مبہم رکھیں، اس بات کو واضح نہ کریں. کیوں؟ تبعا لروایت، ہم پیروی کرتے ہیں جناب روایت کی، المتضمنۃ للنقص، وہ روایت جس کے اندر ہے کہ کچھ کم کریں گے، مطلقہ، اس میں کوئی حصہ معین نہیں کیا گیا ہے. وربما قیل، اور کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ شیء والی صورت میں یرجع الی نظر الحاکم، حاکم کے نظریے کی طرف، یعنی حاکم شرع کی طرف رجوع کریں گے. وہ تفسیر ہی، اچھا حاکم کی طرف کیوں رجوع کریں گے؟ لعدم تفسیر ہی، اس لیے کہ شیء کی کوئی تفسیر نہیں ہوئی ہے لغت میں، نہ شریعت میں، نہ عرف میں. یعنی لغت، شریعت اور عرف نے یہ نہیں کہا کہ شیء کی کیا معنی ہے، تو حاکم شرع جو ہمیں کہے گا اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا پڑے گا. صلی اللہ علی محمد و آل محمد.